آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آڈیوز اب سامنے آ رہی جو خان صاحب نے اس کے اوپر پالیٹکس، آپ کی ایک پوزیشن اس کے اوپر ہے یہ عبدالباسط صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی معاملات کو ہرگز سیاست کے اندر بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ ایک یہ وجہ بنی ہے ان تعلقات کے حوالے سے، یا اس سے پہلے کی ڈیلنگز سابقہ حکومت کی امریکہ کے ساتھ کچھ اس قسم کی رہیں جو ان کے معاملات اس نہج پر پہنچے؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ پاکستان کے تعلقات کی بات ہے اس پہ اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے اور تاریخ سے بھری پڑی ہے، تو یہ کہنا کہ ہماری کوئی بڑی کنسسٹنٹ انگیجمنٹ رہی ہے، ہم سینکشنز بھی ہم پہ لگتی رہی ہیں، ہم پہ ایک لحاظ سے بہت عرصے تک بات چیت بھی نہیں ہوتی رہی، کچھ اچھے وقت بھی آتے رہے، کیری لوگر برمن ایکٹ بھی آ گیا، بہت سے مطلب اتار چڑھاؤ اس ریلیشن شپ میں آتے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جہاں کنورجنسز ہیں وہاں ڈائیورجنسز بھی ہیں، بہت چیزوں پہ اختلافات بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ عمران خان کے دور میں، دیکھیے نا، جب ٹرمپ تھے تو عمران خان نے وائٹ ہاؤس کا وزٹ بھی کیا، وہاں گفتگو بھی ہوئی، لیکن بائیڈن کے آنے کے بعد البتہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دو تین باتیں اب سے میں جو کرنا چاہتا ہوں، ایک پروفیسر عادل لجن صاحب نے کہا اور پھر رفعت حسین صاحب نے بھی بات کی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ نا، سفارت کاری پرو ایکٹیو ہونی چاہیے، ہمیں انگیج کرنا چاہیے، سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، انٹرنیشنل فورم میں جانا چاہیے، گورنمنٹل فورمز ہوتے ہیں وہاں جانا چاہیے، لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نیو یارک یا جنیوا میں نہیں ہوتے، فیصلے ہوتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، پیرس میں، لنڈن میں۔ ہم نے بدقسمتی کے ساتھ ہم G77 کی چیئرمین شپ لے کر تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جہاں پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے۔ اصل سفارت کاری یہ ہے کہ بائی لیٹرلی جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ کے بائی لیٹرل تعلقات ممالک کے ساتھ بہتر نہیں ہوں گے، اس میں سبسٹینس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک دنیا بھر میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اس طرح ریسپانسز نہیں مل سکتے جس کی آپ کو توقع ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے بعض اوقات بہت معمولی سی چیز جو ہوتی ہے ڈپلومیسی میں، اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ کیسے یہ لوگ، مثال کے طور پر آپ نے بھی اپنے شروع بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، وہ کوئی ملاقات نہیں تھی جس طریقے سے ہم نے اس کو پیش کیا، وہ ایک استقبالیہ تھا جس میں 300-400 اور بھی مہمان موجود تھے، ایک مسافہ ہوا وہاں پہ، ایک انفارمل 15-20 سیکنڈ کی گفتگو ہوئی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح اگر آپ پیچھے چلے جائیے تو جب 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا کشمیر میں، جب بھارت نے اقدامات لیے اور ہم نے کہنا شروع کر دیا جی کہ 16 اگست کو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، وہ کوئی میٹنگ نہیں تھی، وہ انفارمل ایک کنسلٹیشن تھی جو میٹنگ سے پہلے ہونا ضروری ہوتی ہے۔ تو ہم جب خود ہی اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے، دنیا پھر ہمیں سیریسلی دیتی ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صرف ایک مسافے سے ہی خوش ہو جاتے ہیں تو ان کو میٹنگ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ڈپلومیسی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ڈپلومیسی میں جو آپٹکس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ آپٹکس کو سبسٹینس بنا کے پیش کر دیں گے دنیا کے سامنے تو دنیا آپ کو سیریسلی کہاں لے گی۔ جہاں تک یہ آڈیو لیکس کی بات ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی جو ہمارے، دیکھیے ہمارا بنیادی فارن پالیسی آبجیکٹو کیا ہے؟ ایک یہی ہے کہ میجر کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ جس کے بہت FATF سے لے کر IMF، ورلڈ بینک، تمام جگہ اثر و رسوخ ہے۔ پھر ہمارا اتنا امپورٹنٹ ڈائسپورا ہے وہاں پہ، تقریباً 1 ملین کے قریب وہاں، پھر ہمارا 3rd یا 2nd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، انویسٹر ہے پاکستان میں۔ تو ہم نے سارے جو معاملات ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پچھلے وزیر اعظم نے پبلک میں کہہ دیا ہے افغانستان کے معاملے کہ یہ افغانستان کو غلامی سے آزادی مل گئی، پھر پبلک میں کہہ دیا بیسس کے حوالے سے ایبسولوٹلی ناٹ۔ ڈپلومیسی اس طرح پبلک ڈومین میں جب آپ اس کو لے آئیں گے، جو امپورٹنٹ چیز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت پاکستان یا ہمارے دوسرے ادارے وہ بیسس دینے جا رہے تھے، بعض اوقات ان نیگوسیشنز کو ٹیکٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے ٹو بائی ٹائم، ٹو انگیج ود ادر کنٹریز۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ نیگوسیشنز کر رہے ہیں تو آپ نے ضروری ہے کہ آپ نے امریکہ کی بات مانی ہے۔ بعض اوقات مذاکرات کو استعمال کیا جاتا ہے ٹائم بائٹ کرنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، اس لیے ہم لوز کینن ہیں،
جو ہمارا دل میں آتا ہے ہم پبلکلی کہہ دیتے ہیں، ہمیں احتیاط نہیں کرتے کہ سفارتکاری بڑا سینسٹیو شعبہ، بہت مشکل ہو گیا آج کل کے زمانے میں، گلوبلائزیشن کے زمانے میں جس طرح ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے سارے سیاستدان یا جو لوگ بھی ہیں اس سارے معاملے میں تھوڑی جی احتیاط کریں، اور ان کو احتیاط کرنا، اور تبھی کہیں جا کے ہم جو ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ہم ان کو حاصل کر پائیں گے۔